المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرات معزز سامعین کرام، نوجوان عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، یعنی 2 عشرہ نکل چکا ہے. آج شام ہوتے ہی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. اس اخیر عشرے میں خصوصاً چند باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات اعتکاف کے متعلق، دوسری بات شب قدر کے متعلق، تیسرے نمبر پر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق اخیر عشرے میں زیادہ تر مذاکرہ اور تذکرہ ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے اور یہ اخیر عشرہ ہے جس میں سب سے پہلا عمل اعتکاف کا اور اس کے متعلق باتیں ہوتی ہے. اعتکاف کے معنی آتا ہے رکنا، ٹھہرنا. یہ لغوی معنی آتا ہے. اصطلاحی معنی اعتکاف اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں یکسوئی کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں. اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے. میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی برکت، اس کا ثواب اور انعام یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا دوری کا فیصلہ کر دیتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کی دوری ہے. ایک دن کی اعتکاف کی برکت سے جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے، اس بندے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دوری کر دیتا ہے. ایک دن کی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے. اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، جسے منت مانا کسی شخص نے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. یہ اعتکاف واجب ہے. منت مانگنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. دوسری قسم کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت ہے.
جو رمضان مبارک کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے. اور تیسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے. اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی وقت متعین نہیں. چند لمحے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں حاضر ہو سکتا ہے. جو اعتکاف آخر عشرے کا چل رہا ہے 10 دن کے متعلق، اس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ. جس طرح نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے کہ فرض علی الکفایہ ہونے کی بنیاد پر اگر چند آدمی بستی کے لوگ مل کر کے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے بستی کے لوگ اس سے بری ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اعتکاف میں اگر ایک بندہ بھی پوری بستی کی جانب سے ایک بندہ بھی اگر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پوری بستی کی طرف اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اور اگر اعتکاف میں کوئی بھی انسان اگر نہیں بیٹھتا تو اس بستی کے ہر ایک انسان، ہر ایک بندہ، ہر ایک صاحب ایمان گناہگار ہوتا ہے. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. میرے عزیز دوستو، اعتکاف کی برکت اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف انسان جب اعتکاف کو مکمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے آخر عشرے میں 20 تاریخ اعتکاف میں کس وقت آنا چاہیے، اس بات کے متعلق بھی چند بات ہونے چاہیے. اس کا وقت کیا ہے؟ مستحب طریقہ یہ بتایا گیا ہے 20 رمضان کا جو 20 تاریخ ہے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں آ جانا ہوگا. سورج غروب ہونے کے بعد آتے ہیں تو اعتکاف تو ہوگا لیکن سنت رسول ادا نہیں ہوگا. سنت رسول ادا ہونے کے لیے گنا تو جائے گا سورج غروب ہونے کے بعد سے. آپ کی گنتی سورج چھپنے کے بعد ہوگی، لیکن آپ کو مسجد میں آنا جو ہوگا وہ سورج چھپنے سے کچھ دیر پہلے 5-7 منٹ کم سے کم بتلایا ہے، اتنا دیر پہلے مسجد میں آنا ہوگا. تب وہ سنت رسول بھی ادا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور آخر جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 20 دن کے اعتکاف کیا. بہرحال میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف انسان جب اعتکاف کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اعتکاف سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا. معتکف انسان اعتکاف سے نکلنے کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تھا، جس دن وہ انسان پیدا ہوا تھا. ہر انسان جانتا ہے کہ جب کوئی بچہ اس دنیا کے اندر نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے یقیناً اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اور جب انسان اعتکاف میں 10 دن کا آخر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس اعتکاف کی برکت سے، اس کی فضیلت سے، اس کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. بہرحال میرے عزیز دوستو، اعتکاف اور اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کرنے سے جو شب قدر جو آخر عشرے کی رات، آخر عشرے میں جو آتی ہے شب قدر والی رات، جو بڑے ہی معظم شان والی رات ہے، جس رات کے ایک رات میں عبادت کا ثواب، میرے عزیز دوستو یہ پہلے جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی اور کسی قوم کو، کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر والی رات، یہ ایک انعام والی رات ہے، اس رات، اس مقدس والی رات کو کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا کی. میرے دوستو، آقا دو جہاں در منصور کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے زمانے کے اور پہلے لوگوں کی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ 1000 سال، 950 سال، 800 سال تک ان کی زندگیاں ہیں، ان کی عمریں ہیں، اور بظاہر بات ہے جن کی عمریں جتنی لمبی ہوگی اس کی نیکیاں اتنے زیادہ ہوں گی. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج
رنج اور غم ہوا اس بات پر کہ یا رب العالمین میری امت کی عمر کو آپ نے 60 سال 70 سال یا 100 سال کی زندگی دی ہے اور دیگر امتوں کی عمروں کو آپ نے 950 سال 800 سال ہزاروں سال کی زندگی دی ہے نیکیوں میں اس انسان سے اس لوگوں سے آگے کیسے میری امت کے لوگ بڑھ سکتے ہیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی بعض روایات کے اندر آتا ہے شان نزول کے متعلق بعض روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مجاہد بنی اسرائیل میں ایسا تھا جو پورے دن جہاد کرتا تھا اور پوری رات نوافل میں گزارتا تھا پورے دن جہاد کر رہا ہے کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے میدان جنگ میں کفار کے ساتھ کفار مشرکین کے ساتھ لڑ رہا ہے جنگ کر رہا ہے اور رات کو سوتا نہیں بلکہ پوری رات عبادت میں مشغول ہے اللہ اکبر اس مجاہدین کے بارے میں بعض حضرات نے ذکر کیا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایسا آدمی تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا رات کو نوافل کی کثرت کرتا تھا بہرحال اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عمروں کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور غم اور تکلیف ہوئی اور حضرت اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا یوں تو آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کی نسبت رمضان مبارک سے ہے 3 رمضان مبارک کو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے صحیفوں کو نازل کیا 6 رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور 13ویں رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور جو ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا اور انجیل جو 18ویں رمضان مبارک کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر نازل کیا اتارا وہ 27ویں شب یعنی شب قدر والی رات میں اب اس میں تعین نہیں ہے اس رات کی تعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا ہے بہرحال اس میں کچھ مصلحت ہوگی الغرض میں باتوں کو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اے لوگوں اے انسانوں کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالی پہلے تو اس رات کے بارے میں نازل کیا کہ میں نے اس مقدس والی رات میں قرآن مقدس کو اتارا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ما لیلۃ القدر کہ تم جانتے ہو وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے اس رات کی فضیلت کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کی فضیلتیں کیا ہے بہرحال میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ وہ لیلۃ القدر والی رات وہ شب قدر والی رات وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر کتنے سے ہوتا تھوڑا بہت اندر ہوتا تھوڑا بہت اگر اچھا ہوتا 19-20 کا نہ فرق ہوتا تو کچھ نہیں اتنا خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ خیر استعمال کر کے بتلا دیا تھوڑا بہت نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے کئی گنا زیادہ ایک انسان ایسا ہے جو 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت کر رہا ہے ایک انسان ایسا ہے جو 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت میں مشغول ہے اور ایک انسان ایسا ہے اس امت کا جو ایک رات شب قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈنکی کی چوٹ سے کہتا ہے وہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے والا انسان جو تقریباً 83 سال کا ہوتا ہے 83 برس سے مسلسل عبادت کرتا ہوا آ رہا ہے اور ایک صاحب ایمان صرف اور صرف شب قدر والی رات میں عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ
کر زیادہ اس انسان کو ثواب ملے گا جو شب قدر والی ایک رات میں عبادت کرتا ہے۔ اس رات سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے، آقا دو جہاں قرآن مقدس میں بھی اس کے آگے اگلے جملے کے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور کہ اس رات میں، اس مقدس والی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے وہ فرشتے بھی آتے ہیں جو فرشتے پورے سال کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آتے ہیں سوائے شب قدر والی رات کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب قدر والی رات ہوتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ اس دنیا میں تشریف آسمانی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک اکیلے نہیں بلکہ فرشتوں کی ہجوم ہے، اور وہ فرشتے ہر ایک دروازے پر جا رہے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے اس کے دروازے پر سلام عرض کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے اس کو سلام عرض کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فرشتے اس پر سلام عرض کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان تسبیح پڑھ رہا ہے، فرشتے اس پر سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان حالت قیام میں ہے، فرشتے اس پر سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان حالت رکوع میں ہے، فرشتے اس پر سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان حالت سجدے میں ہے، فرشتے اس پر سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان اس مقدس والی رات میں پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن قرآن مقدس کو جو دیکھ رہا ہے اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، پڑھا نہیں ہے لیکن قرآن مقدس کو دیکھ رہا ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مقدس رات کی برکت سے اس انسان پر بھی فرشتے سلام پیش کرے گا۔ ایک صاحب ایمان قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن دوسرا انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کو غور سے سن رہا ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس پر بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب ایمان قرآن پڑھا نہیں ہے، سن بھی نہیں رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، لیکن قرآن مقدس کو باوضو ہو کر کے اس مقدس والی رات میں اس پر پھیر رہا ہے ہاتھوں کو۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس انسان پر بھی سلام عرض کر رہا ہے۔ میرے دوستو وہ مقدس والی رات، اس مقدس والی رات یہ صاحب ایمان کے لیے بہت قیمتی والی رات ہے، مسلمان کے لیے بہت قیمتی والی رات ہے، یہ نعمت والی رات ہے۔ اس مبارک والی رات میں جو موقع نہیں مل پایا، اس مقدس والی رات میں گویا جو بھی انسان صاحب ایمان اس شب قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے فرشتے سلام عرض کرتے ہیں، اور رات کے فرشتے سے لے کر کے صبح صادق تک وہ فرشتے سلام عرض کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنے مرضی سے نہیں آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اپنے مرضی سے سلام عرض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتوں کو سنائے دے رہے ہیں اے میرے فرشتوں جاؤ جاؤ جاؤ، آج جو صاحب ایمان دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہو۔ ایک صاحب ایمان دعا کر رہا ہے، اگر اس کی دعا پر آمین کہو میرے دوستو، جب دعا پر آمین کہی جاتی ہے آمین کے معنی آتا ہے ہاں، اور آپ کو یقین ہے جو دعا فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نفس نہیں ہے۔ جس کے اندر گناہ اسی شخص سے ہوتا ہے جن کے اندر نافرمانی کا بھی مادہ اور فرمانبرداری کا بھی مادہ، یہ دونوں نفس جمع ہے، وہی انسان سے اسی شخص سے گناہ صادر ہوتا ہے۔ اور وہ فرشتے، وہ نورانی فرشتے مخلوق، وہ نورانی مخلوق، وہ فرشتے گناہوں سے پاک و صاف ہے، منزہ مبرہ ہے، کوئی گناہ ان فرشتوں سے کبھی نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی جو گناہ سے جن سے غلطیاں ہو چکی ہے، غلطیاں ہونے کے بعد جب اس اللہ کے ولی نے گناہوں سے توبہ کیا تو وہ ایک اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا، اور
اور جب وہ دعائیں کرتا ہے، جب وہ دعائیں کرتے ہیں یا ہم دعائیں کرتے ہیں یا آپ دعائیں کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی اگر آمین کہہ دے تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قابل قبول کر سکتا ہے، مقبولیت کے درجہ دے سکتا ہے، تو وہ فرشتے جن سے کبھی گناہ ہی نہ ہوا ہو، کیا یقیناً اس فرشتے کے آمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ یقین فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ماننے والا ہونا چاہیے، اللہ کی فریاد کو، اللہ کی پکار کو اللہ کے دربار میں آ کر کے پکارنے والا ہونا چاہیے، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا ہونا چاہیے اور اس دعا مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ہر فرشتے اس صاحب ایمان کی دعاؤں پر آمین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ شب قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقدس والی رات ہے۔ کیا معلوم کہ اس سال ہمیں اور آپ کو ملا ہے، آئندہ سال ہم میں سے کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے عزیز دوستو، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا جس کے پاس وقت ہے، جتنا جس کے پاس فارغ الوقت ہے، زیادہ سے زیادہ اسی وقت میں وقت نکال کر کے تاکہ تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز وغیرہ میں مصروف کرے، تاکہ میرے دوستو کل قیامت کے دن ہمارے یہاں نیکیوں کا اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس امت میں ایک اعزاز ہے، یہ ایک اکرام ہے، تاکہ دیگر امتوں کے انعامات سے اس کے ثواب میں بڑھ جائے گا۔ کیونکہ ایک رات اگر عبادت کرتا ہے، زندگی میں اگر 10 راتیں مل گئی تو 800 سے زیادہ عبادتوں کا، 800 سال سے زیادہ عبادتوں کا ثواب مل جائے گا۔ الغرض یہ، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر۔ ابو داؤد شریف آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر میں قامہ کے معنی جاگا، عبادت کیا، عبادت کی چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آخری عشرہ ہے، یہ ایک سیزن ہے، یہ ایک آفر ہے۔ گویا اس سیزن پر، اس موقع پر، اس غنیمت والے موقع پر اگر ہم اور آپ نے استفادہ نہیں اٹھایا تو میرے دوستو کب وہ دن آئے گا، کب وہ گھڑیاں آئیں گی جس وقت ہمیں اور آپ کو یہ موقع ملے گا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا، یہ مبارک والا مہینہ، یہ مقدس والا مہینہ گزر رہا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں عرض نہیں کر پایا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، قرآن مقدس پڑھنا نہیں جانتا تھا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن رات عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتا، قرآن مقدس کو کھولتا، ایک سپارے میں پھیرتا اور یہ کہتا، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے،